کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سخت مشکل حالات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب کوئی راہ دکھائی نہ دے، تو رب پر توکل کرنا، رب کی بارگاہ سے لو لگا لینا، رب پر تکیہ کر لینا، رب سے ہی امید لگا لینا، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ انسان جب لوگ دنیا کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مشکل حالات میں جب اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، حقیقی رازق، حقیقی مالک، حقیقی دینے والا رب ہے، اور یہ زمانے کے لوگ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، دنیا کے لوگ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، تو وہ توکل کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، رب سے اس کی لو لگ جاتی ہے، پھر وہ اپنے اندر توکل کو محسوس کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لو لگا لیتا ہے، یہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بزرگ ہستیاں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، وہ توکل کی بہت بلند منزل پر فائز ہیں جس کا ایک عام شخص تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ دعائیں مشکلات کو ٹالنے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا یہ خلاف توکل ہے؟ توکل ہے کیا؟ اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت محترم شخصیات تشریف فرما ہے، ممتاز اسکالر محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر مفتی نور احمد رحمانی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ توکل ہے کیا حقیقت میں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، یقین کا معنی ہوتا ہے شک و شبہ سے پاک، اور توکل کا معنی ہوتا ہے اعتماد اور بھروسہ۔ اس زمانے کے اندر لوگ، ہر تیسرا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، پریشان ہے، کاروبار چل رہا ہے مگر اسے آگے بڑھانے کے حوالے سے پریشان ہے، اولاد ہے پڑھانے کے حوالے سے پریشان ہے، اور جو بے اولاد ہے وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، جس کا کاروبار نہیں ہے وہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، جس کا کاروبار ہے وہ آگے بڑھانے کی وجہ سے پریشان ہے، جس کا گھر ہے وہ گھر چلانے کے حوالے سے پریشان ہے، اور جس کا گھر نہیں ہے وہ گھر کے حوالے سے پریشان ہے۔ اب دیکھیں، یہ اوور ایک سینیریو ہے۔ اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن مجھے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن نے کہا مجھے یقین کرنا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسک الرحمن، کہ جب پرندے اب ہوائے بسیط میں اپنے پروں کو کھول دیں تو وہ رحمان ایسا ہے کہ انہیں نہیں دیکھتا۔ کیا تم نے موسیٰ کو نہیں دیکھا کہ پیچھے فوج تھی، آگے سمندر تھا؟ یہ ہماری ذات تھی کہ ہم نے سمندر میں راستہ بنا لیا۔ تم نے یوسف کو نہیں دیکھا، اور بھائی یہ سمجھتے تھے کہ کنویں میں ڈال کے ختم کر دیا، اور ہماری طاقت اور ہماری قدرت، ہماری ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک میں ایسا ہوں کہ میں نے زمانے کا بادشاہ بنا دیا۔ تم نے ابراہیم کو نہیں دیکھا، نمرود یہ سمجھتا تھا آگ میں ڈال کے قصہ ختم ہو جائے گا، اور ہماری طاقت دیکھو کہ ہم نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ تو جو مجھ پر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب یہاں کلام ہو رہا ہے، بے اولاد والے کو سمجھنا چاہیے، اولاد والے کو سمجھنا چاہیے، گھر والے کو سمجھنا چاہیے، در والے کو سمجھنا چاہیے۔ آج سمجھ کا مسئلہ ہے، انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب بھی پریشان ہے، دیکھیں ہر چوتھا آدمی انزائٹی میں آپ کو مل جاتا ہے،
ڈپریشن، اس کی وجہ کیا ہے؟ کامل یقین نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس آپ ارادہ کیجئے، اللہ کہتے ہیں مجھ پہ چھوڑ دیں. ان اللہ یحب المتوکلین، اور میں محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. یہ توکل کریں گے، یقین کرنے والوں سے مجھے محبت ہے. جب مجھے کامل یقین ہوگا رازق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، وہ چاہے تو آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر رزق دے، تو پھر میں رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہوگا، میں اولاد کو پڑھانے کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں. آج جو ریس لگی، سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بن جاتا کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. رب کی ذات پہ کامل یقین ہوگا تو اس ریس میں نہیں ہوگا. وہ عمل صالحات کو دیکھے گا، وہ اپنی آخرت کو دیکھے گا، اور آخرت یہ بتاتی ہے کہ میں مسلمان کا کفیل ہوں، میں مسلمان کو جتنا عطا کروں گا اللہ مجھے اتنا عطا کرے گا. بھائی عثمان غنی نے بھی تو تجارت کی تھی نا. جی ہاں. قحط کے اندر لوگ کہتے تھے عثمان ایک کا 10 دوں گا، آپ نے فرمایا میں نے اس کو بیچا ہے جو ایک کا مجھے 700 دے گا. ہائے ہائے ہائے. تو آپ اللہ سے تجارت کر یہ لیں. یقین سے ہی آئے گا نا، توکل سے ہی آئے گی. یہ توکل کرنا پڑے گا. آپ کے رب کی ذات پر بھروسہ کر دیں گے، وہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں. یقیناً. محترمہ، کیا مشکل کے ٹل جانے کی دعا نہ کرنا یہ توکل کے منافی ہے؟ نہیں، بالکل. آپ دیکھیں نا، جیسے ہم انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب، طائف کی وادیوں میں جی ہاں. جب آپ گئے ہیں، جب مکے والے مشرکین نہیں مان رہے، تو رسول اللہ نے کہا وہاں جا کر، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب کچھ لوگ مان لیتے ہیں تو ان کو دیکھ کر دوسرے بھی کہتے ہیں کہ یہ آ گئے دعوت حق پہ، چلو ہم بھی انہی کے راستے پہ چلیں، شاید یہ حق ہے. آپ دیکھیں جب وہاں پر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے جا کر خیر خواہی کا ہی پیغام دیا، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، لیکن وہ نہیں مانے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کیا سلوک کر رہے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے رحمت للعالمین، سبحان اللہ. یہ جہاں تک خدا کی رب العالمینیت ہے، وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمینیت ہے، اور رحمت بن کر دکھایا اپنے کردار سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آ رہے رسول اللہ تو سنگباری کر رہے ہیں، بچوں کو کہا کہ ان کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک پتھر برسائے جائیں. رسول اللہ پر پتھر برسائے گئے، آپ کی نالین مبارک خون میں تر ہو گئی اور خون جم گیا. جب آپ بیٹھ گئے آپ کو غش آنے لگا تو پھر اٹھا دیا جاتا تھا کہ آپ جائیے یہاں سے. تو جو ساتھ میں اصحاب موجود تھے، زید بن حارثہ بھی موجود تھے اور بھی لوگ تھے، کہا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. رسول اللہ نے جب ہاتھ اٹھائے تو سمجھ رہے کہ اب جو ہے لبھائے مبارک میں جب جنبش ہوگی تو ہم ان لوگوں کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں گے، وہ جو اصحاب موجود ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے، اللہ کی رحمت نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں یوں کہوں کہ جس کے چپ رہنے کا نام کتاب اور جس کے بولنے کا نام قرآن ہو، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھوں کو جب بلند کیا تو ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اللہم اہدی قومی، ہے پروردگار اس قوم کو ہدایت عطا فرما، ان کے لیے خیر خواہی کی دعا کی. حفیظ جالندری نے بھی جب اس کو رسول اللہ کی دعا کو لکھا تو کہتے الہی کرم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی کرم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان بنجر زمینوں پر. تو رسول اللہ نے دعا فرمائی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی. کیوں نہیں کی بد دعا؟ اس لیے کہ یہ ان کا اخلاق، یہ ان کی سیرت، یہ ان کا عمل، یہ پروردگار عالم پر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں سے مجھے ایمان کی توقع ہے. اللہ پر توکل ہے کہ ان کی نسلوں سے حضرت ابراہیم کو ڈال رہے ہیں آگ کے اندر، پانی والا فرشتہ بھی آ گیا، حضرت جبریل بھی آ گئے، نہیں مانگ رہے ان سے مدد. جبریل نے کہا آپ کو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہا ضرورت ہے اللہ کی ضرورت، خدا پر حسبی اللہ و نعم الوکیل، پروردگار عالم کی ضرورت ہے مجھے. تو خدا نے بھی حکم دیا آگ کو کہ آغوش میں لے لو ابراہیم کو. کیا بات. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے بہوے تماشائے لب بام. ابھی ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین.
करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे हैं हुसैन। तस्लीम साबरी के साथ तवक्कुल पर बात हो रही है, और हम जितनी इन बरगुज़ीदा हस्तियों को तो हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो मुश्किलों के टल जाने की दुआ नहीं। सब्र अय्यूब देखें कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो इस पर शुक्र किया करते थे कि मेरे रब की तरफ से है। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, इमाम ने भी कोई लम्हा ऐसा नहीं आया कि वाक़या करबला को टलने के लिए दुआ की हो? हालांकि मकाम ये है कि अगर दुआ फरमाते बल्कि इशारा फरमाते तो फुरात कदमों में आकर बहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मदीने से मक्का और मक्का से ये जो आगे का सफ़र है, बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है, और हकीकत भी यही है कि इमाम हुसैन वो जिनको बचपन से ही मालूम था कि मुझे दश्ते करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा, और आप उस सफ़र की तरफ रवा दवा हैं। इमाम हुसैन, देखिए कुरान ने हमें ये बताया, फ़ैज़ा आज़म था फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। आप इरादा कीजिए मुझ पे छोड़ दें, और मैं यकीन करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। मुझे हुसैन ने मैदान करबला में एक सबक दिया, मुझे दिया कि तुम जो भी काम करना ना, तुम ज़माने की फ़तह और नुसरत को नहीं देखना, तुम ज़माने को नहीं देखना, ज़माना क्या कहता है। आज मसला ये कि लोग क्या कहेंगे ये जहन में होता है, बल्कि ये देखना कि अल्लाह क्या कहता है। वाह। और जब ये जहन में होगा अल्लाह क्या कहता है, तो फिर सुकून की एक दौलत होगी जो अंबिया को होती है। ज़माना मुखालिफ होता है, ज़माना भर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यारब अगर निगाह बाहें तू मेरा। उसके दिल में ये होता है कि परवरदिगार तो मेरे साथ है ना, जब अल्लाह की ज़ात और नुसरत मेरे साथ है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला उनके जुमला असहाब ने हमें ये मैदान अमल में करके दिखा दिया। करबला का तज़किरा क़यामत तक होता रहेगा, और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, तो आपको सुकून लाना होगा। जिस तरह आप भी कहते हैं, बाबा अशफाक की बात कर रहे थे, कामयाब वो लोग होते हैं जो सुकून देने वाले होते हैं, कामयाब वो लोग होते हैं जो अच्छे अल्फाजों का चुनाव करने वाले होते हैं, कामयाब वो लोग होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी के से कांटे को निकालने वाले होते हैं। कामयाब वो लोग होते हैं जो तवक्कुल करने के बाद सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि मैं काम इसका इसलिए करता हूँ कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, कि ना कि मुझे इससे कोई मतलब हो। जब ये यकीन और भरोसा होता है ना, मैंने जिसके लिए किया है बेगर्ज़ और बेलौस, ये नबी जाने रहमत की ये सुन्नत मुबारक है, तो आप जितना खालिस होते जाएंगे नबी की ज़ात से मुत्तसिफ होते जाएंगे। हमने तो यहाँ तक सुना कहा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हाँ ये भी आया है, और मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से एक बात कर दूँ कि अगर किसी के साथ एहसान करो ना, आप अपने ग़ुलाम को कहा करते हैं जब किसी को कुछ अता करो ना तो उसकी शक्ल की तरफ देखना नहीं, ऐसा ना हो कि उसकी मायूसी से तुम्हें तकब्बुर आ जाए। मुझे मेरा इमाम ये सिखाता है, आज हम अता करते हैं तो ज़माने को बता के करते हैं। आज हम कोई नेक काम कर लें, अरे भाई नूर रहमानी को हाजी कहना, इस मरतबा हाजी अकबर किया है, सोशल मीडिया की जीनत न बन जाए तो मैं समझता हूँ हाजी अकबर कबूल नहीं होना, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मुझे आज मैदान करबला में हुसैन बता रहे हैं कि देखो 18 साल का अली अकबरी कल बरोज़ महशर तुम्हें पकड़ लेगा, 33 साल का अब्बास भी तुमसे पूछेगा कि हमने रब की ज़ात पे भरोसा कर लिया था, तुम तो हमारे नाम लेने वाले थे ना, तो तुम्हें वो तवक्कुल यकीन था, तुम तो मायूस हो जाते हो, तुम तो हाथ पैर छोड़ देते हो। डट कर खड़े हो जाना मुश्किलों के सामने, मुश्किलात के सामने, उसे हुसैन कहते हैं। और आज की मुश्किलात, महंगाई के दौर में रोना नहीं रोना, बल्कि सही करना, कोशिशें करना और अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करना, ये किरदारी हुसैनी है। हुसैन आपसे आज ये चाहते हैं कि आपको ज़माने के सामने रोना नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करना, कोशिशें करते रहें, कोशिशें करते रहें। और कुरान ये कहता है अगर काफिर भी कोशिश करें, अल्लाह को ना मानने वाले भी कोशिश करें, तो अल्लाह उनकी कोशिशों को उनके मुताबिक सिला अता फरमाता है। आप कोशिशें करते रहें, खैर ख्वाही करते रहें, नेक नियति से काम करते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता फरमाते रहें। यकीनन हम मोहतरमा करबला में देखते हैं तो करबला में जहाँ सब्र की मेराज नज़र आती है, ईसार कुर्बानी की मेराज, वहाँ तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल की भी हमें मेराज नज़र आती है। क्या कहते हैं? बेशक, इस कदर तवक्कुल है इमाम का और उनके साथियों का। बेशक अपना सब कुछ ही कुर्बान कर देना अल्लाह ताला की राह में,
یعنی کہ امام حسین علیہ السلام اگر دیکھا جائے تو کوئی شاید کوئی ایسی قربانی نظر ہی نہیں آئے گی جو امام حسین علیہ السلام نے نہ دی ہو. ہر سن و سال کا، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو. آپ توکل دیکھیے نا، جب امام حسین نے خطبہ دیا شب عاشور کو، تو جب محضر نامے میں سب کے نام بتائے امام حسین نے، تو ان کو بندگی کی معراج جو امام حسین نے کرائی، جب کہا کہ دونوں انگشت مبارک کے درمیان میرے دیکھو، تو ان لوگوں نے اپنے ان مقامات کو دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان کو کن مقامات پر فائز فرمایا ہے. محضر نامے میں بتائے، جب وہ لوگ جانے کو تیار نہیں تھے تو مولا نے بتایا کہ ان کے نام موجود ہے. تو ایک چھوٹا سا بچہ وہ کھڑا ہوا اور آیا، امام حسین نے قریب بلایا، کہا کہ چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ 13 برس کا بچہ، کیا عمر ہوتی ہے، سن و سال آپ دیکھیے. لیکن توکل پروردگار عالم پر یقین کی منزل اور خدا کی راہ میں جان کو قربان کر دینے کی منزل آپ دیکھیے. امام حسین نے قریب بلایا، کہا قاسم امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، کہا میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ تم نے موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیریں محسوس کرتا ہوں، شہد سے بھی زیادہ. اور پھر پروردگار عالم پہ توکل رکھ کے مانگنا تو یوں ہے نا کہ کربلا میں یہی تو سکھا رہی ہے کہ ہم دنیا والوں سے نہ مانگے. یہ دنیا کے لوگ ہیں، ان سے بار بار مانگا جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ اللہ ہے، اس سے بار بار نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، آؤ میرے حضور میں آؤ، مجھ سے التجا کرو، کیونکہ میں تو ہر لمحے کا، ہر ساعت کا عطا کرنے والا ہوں، ہر وقت کا میں بانٹنے والا ہوں. تو پروردگار عالم پر توکل کیا جائے. اور جیسے امام علی کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے اس کی عبادت کرتا ہوں، میں تو اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہ لائق عبادت ہے. تو بس ہمارے حسین میں بھی یہی کہوں گی کہ ہم بھی امام حسین سے نہ جنت کے لالچ میں محبت کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے محبت کرتے ہیں، بس اس لیے کہ حسین لائق عشق ہے، حسین لائق محبت ہے. پیغام کیا ہے آج اس کے لیے توکل کے تعلق سے، ایک شخص کے لیے وہ کہیں کنفیوز نہ ہو جائے؟ چند جملے اس کے لیے. بالکل، پروردگار عالم پہ بھروسہ کریں اپنے ہر فعل میں. قول تو سبھی کر دیتے ہیں، مانگنا بھی ہے تو اسی سے مانگیں. پروردگار عالم عطا کرنے والا وہ ہے، اور پھر یقین رکھیں کہ وہ دے گا. جیسے جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر. پروردگار نے کہا موسیٰ اگر یہ مجھ سے اب بھی مدد مانگ لیتا تو میں اس کو بچا لیتا. کہا خدا یہ تو تیرے سامنے آ رہا تھا، تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. پروردگار نے کہا میری روش یہی ہے، وہ آپ کی روش ہے، میری روش یہ ہے مجھ سے مدد مانگی جائے تو میں مدد کرتا ہوں، میں تو ہوں عطا کرنے والا، مدد کرنے والا. تو انسان جب اللہ کے حضور میں جائے تو اپنی کوتاہیوں کو، جیسے امام علی نے، بس ایک لمحے میں عرض کروں، امام علی نے سلیقہ سکھایا کہ پروردگار عالم کے حضور میں جب جاؤ، دعائے کمیل، حضرت کمیل بن زیاد کو جو آپ نے تعلیم کیا، اللہ کے حضور میں جاؤ تو اپنی کون کون سی کوتاہیاں یاد کرو، اللہ کی کون کون سی خوبیوں کو یاد کرو. سلیقہ سکھایا اس سے مانگنے کا. تو بس کوشش کریں کہ اللہ کے حضور میں، اور بس یہی کہ یہ سچ ہے کہ انسان کے سہارے ہیں حسین، مانا کہ بہت آپ کو پیارے ہیں حسین، کردار سے بھی کیجئے ثابت اپنے، پھر شوق سے کہیں ہمارے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہتے پیغام؟ میدان بدر اور کربلا تک میرے نبی اور امام حسین نماز بھی پڑھ لیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور عملی کوششیں بھی کر رہے ہیں. تو مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے، مگر مجھے عملی کوششیں بھی کرنی ہے، وہ ترک نہیں کرنی. آج یہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ بس میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، اے اللہ دشمن کی توپوں میں آگ لگ جائے، اے اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو میدان کربلا کے اندر یا میدان بدر کے اندر امام نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آسمان سے فرشتے اتریں گے مگر بدر کا میدان سجانا ہوگا. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی نور احمد رحمانی صاحب آپ کا، سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ دونوں احباب آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، امام نے کربلا میں بتا دیا کہ میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں. تسلیم و رضا کی اس منزل پر آپ فائز ہیں کہ جہاں اس بات پر صبر نہیں بلکہ شکر کیا جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے چنا ہے، رب نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، اس لیے کہ جو سہ نہ سکے، جو برداشت نہ کر سکے، رب کبھی بھی اس پر وہ مشکل، وہ پریشانی نہیں دیتا جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو، اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اس کی ہمت سے زیادہ ہو. جتنے بڑے کام کے لیے جو بھی بندہ چنا جائے گا اسے رب ظرف بھی اتنا دے گا، طاقت بھی اتنی دے گا، ہمت بھی اتنی دے گا. امام نے بتا دیا کہ میں کس کا شہزادہ ہوں.
میں کس کا نواسا ہوں کہ جس کے سامنے علی اکبر قربان ہوا، علی اصغر قربان ہوتے ہیں، اور قربانیوں کی ایک داستان ہے کربلا میں، لیکن امام کے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں۔ ایک بھی لمحہ اس مشکل کو ٹالنے کے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی، اس لیے نہیں کہ قبول نہیں ہوگی، رب تو چاہتا ہے کہ حسین کوئی لب سے نکالے، لیکن حسین چاہتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ رب نے مجھے چنا ہے، رب نے مجھے چنا ہے اس قربانی کے لیے، رسول اللہ کی آل کو چنا ہے، رسول اللہ کے شہزادے کو چنا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ توکل کی بھی انتہا ہے، صبر کی بھی انتہا ہے، شکر کی بھی انتہا ہے۔ امام اس مقام پر فائز ہوئے کہ جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا، جس مقام پر پہنچنے کا، مشکلات اور پریشانیاں اور مصائب جہاں پر برداشت کرنے کی انتہا ہو جائے، امام نے اس مقام پر بھی شکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی پروگرام ہمارے ہیں حسین میں۔ جڑے رہیے اس پروگرام کے ساتھ۔ تسلیم صابری کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا